آج شب برات ہے، تو اس حوالے سے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک آسمانی دنیا پر تشریف فرما ہوتی ہے اور لوگوں کو، اپنے بندوں کو آوازیں دے رہی ہوتی ہے، اے لوگو آؤ مجھ سے اپنی مغفرت طلب کرو، اپنی تکالیف کی دوری میری بارگاہ اقدس میں اس کی درخواست کرو۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی علیہ السلام کو بستر پر نہ موجود پایا تو میں نے دیکھا آپ کو تلاش کرتے کرتے کہ آپ بقیع قبرستان میں آپ پہنچ گئی۔ وہاں دیکھا کہ میرے نبی علیہ السلام نے آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ تو نے کیا سمجھا کہ نبی علیہ السلام تجھ پر ظلم فرمائے گا؟ تو آپ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے یا رسول اللہ، میں سمجھا کہ آپ کے اور بھی گھر ہیں، آپ دوسرے گھروں میں تشریف فرما ہیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شب برات کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس رات اللہ وحدہ لا شریک آسمانی دنیا پر خاص توجہ فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اللہ وحدہ لا شریک ان بالوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس رات قیام کرو اور دن کو روزہ رکھنا چاہیے، اور فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک غروب شمس سے لے کر صبح فجر کی اذان تک، طلوع فجر تک رب کی رحمت آسمان دنیا پر آوازیں دے رہی ہوتی ہے کوئی مجھ سے اپنی مغفرت مانگے، ہے کوئی آخرت کے بارے میں مجھ سے سوال کرے، ہے کوئی اپنی دنیا کے بارے میں مجھ سے سوال کرے، ہے کوئی اپنے رزق کے معاملات کے بارے میں مجھ سے سوال کرے، تاکہ رب کی رحمت اس رات ساری رات آوازیں دے رہی ہوتی ہے۔ اور خوش قسمت وہ بندے ہیں جو اس رات اپنے رب کو راضی کرنے میں تلے ہوتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت سے پر امید ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس رات اجل لکھی جاتی ہے، اس رات بندوں کا رزق لکھا جاتا ہے، اس رات بندوں کے تقدیر لکھی جاتی ہے، حتیٰ کہ اسرائیل علیہ السلام کو صحیفہ دیا جاتا ہے اور اس میں ان لوگوں کا نام لکھا ہوتا ہے جنہوں نے اس سال مر جانا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان لوگوں کو کوئی خبر بھی نہیں ہوتی، کوئی ان میں سے نکاح کر رہا ہوتا ہے، کوئی گھر بنا رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کی موت اجل لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ تو یہ اسی طرح اس میں بہت سارے بزرگان دین سے عبادت وظائف ذکر کیے گئے ہیں تو ضرور پڑھنے چاہیے۔ شب برات میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس رات 100 رکعت نفل پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اس کی طرف 70 بار نظر رحمت فرماتا ہے اور ہر نظر رحمت میں 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور ادنا سے ادنا حاجت جو ہے بندے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح 100 رکعت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 فرشتے عطا کرتا ہے، جو 30 فرشتے ان میں سے اس کے لیے جنت کی بشارت دیتے ہیں اور 30 اس کے لیے جہنم کی آزادی کی خوشخبری دیتے ہیں، اور 30 اس کے لیے آفات، مصیبتیں، تکالیف دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور 10 شیطان کے مکر و فریب سے اس کو چھٹکارا دلاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ نعمتیں، یہ انعام اللہ تعالیٰ ان 100 رکعت نفل پڑھنے سے عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 14 رکعت نفل پڑھے شب برات کی رات، 14 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے،
14 دفعہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے اور 14 دفعہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق پڑھے اور 14 دفعہ قل اعوذ برب الناس سورۃ الناس پڑھے اور پھر ایک بار آیت الکرسی پڑھتا ہے اور پھر آیت پاک پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس طرح اگر کوئی پڑھتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس کو 20 مقبول حج کے ثواب عطا کرتا ہے اور 20 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی صبح اسی حال میں کرے کہ اس نے روزہ رکھا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اسے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اس طرح ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اس رات اور سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 دفعہ اور سورہ اخلاص 15 دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اس کے بدلے اسے جنت میں محل عطا کرتا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 8 رکعت نفل اس رات پڑھے اور سورہ فاتحہ کے بعد 1 دفعہ سورہ قدر انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی 1 دفعہ یہ سورہ قدر اور 25 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح عمر میں برکت کے لیے 10 رکعت نماز نفل اس رات اگر کوئی شخص ادا کرتا ہے جس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے تو اللہ وحدہ لا شریک اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے، یعنی ایسی عمر جو عمر بالخیر یعنی لمبی عمر عطا کرتا ہے، پھر نیکیوں کا بھی رب العالمین موقع عطا کرتا ہے، پھر وہ نیکیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اس کے بعد تسبیح نماز بھی پڑھ لینی چاہیے، سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے، سورہ دخان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ فرمایا جاتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو شخص شب برات کی رات سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے۔ ذکر و فکر کرنا چاہیے، قبرستان جانا چاہیے، اصال ثواب کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ نماز مغرب کے بعد 15ویں شعبان کی رات نماز مغرب کے بعد اگر کوئی شخص 2 رکعت درازی عمر کی نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اس کی یہ نیت قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ 6 رکعت روایت میں آتے ہیں کہ 2 رکعت درازی عمر کی نیت سے نیتے، سلام پھیرنے کے بعد 21 بار سورہ اخلاص پڑھے یا سورہ یاسین پڑھے یا دونوں پڑھ لے، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت ترقی رزق و کشادگی کی نیت سے پڑھے، پھر 21 بار سورہ اخلاص یا سورہ یاسین یا دونوں پڑھ لے، پھر اس کے بعد دافع بلیات و استغفار کی نیت سے 2 رکعت اور پڑھے، یعنی 6 رکعت جدا جدا نیتیں، اور درمیان میں سورہ اخلاص 21 بار یا سورہ یاسین 1 دفعہ یا دونوں پڑھ لے، یا اگر نہیں پڑھنی آتی تو ایک شخص بلند آواز سے پڑھے اور باقی افراد سن لیں، تو اللہ وحدہ لا شریک ایسے وظیفے اور ایسی عبادت سے اس کی نیت کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو دوستو یہ شب قدر کی رات ہے اور اس رات میں جتنا ہو سکے ممکن اللہ وحدہ لا شریک سے اپنی مغفرت مانگنی چاہیے، رب کو راضی کرنے کے کام کرنے چاہیے، صدقہ و خیرات کرنے چاہیے۔ تسبیح نماز کا ذکر کیا ہم نے، تو تسبیح نماز کا طریقہ کار کیا ہے کہ سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھنے کے بعد آپ 15 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائیں، پھر 10 بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، اور پھر رکوع میں چلے جائیں، سبحان ربی العظیم پڑھ کر 3 دفعہ، تو پھر 10 بار یہی تسبیح پڑھیں، پھر رکوع سے کھڑے ہوں سمع اللہ لمن حمدہ پڑھ کر پھر 10 بار یہی تسبیح پڑھیں، پھر آپ سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر 10 بار یہی تسبیح پڑھیں، سجدے سے اٹھ کر 10 بار تسبیح،
التحیات کی شکل میں بیٹھنا ہے، وہاں پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں 10 بار پھر پڑھیں، تو یہ 75 دفعہ ایک رکعت میں ہو گیا، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پڑھے، اور تیسری میں بھی اسی طرح پڑھے، اور چوتھی میں بھی اسی طرح پڑھے۔ 4 رکعت تسبیح نماز اس طریقے سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو میرے نبی علیہ السلام کا اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا کہ اگر تو نماز یہ پڑھ لے روزانہ یا 8ویں دن یا سال میں یا زندگی میں بھی ایک بار، تو اللہ وحدہ لا شریک تیرے 10 قسم کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس امید سے یہ تسبیح نماز اس رات بھی پڑھنی چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اگلے پچھلے نئے پرانے ظاہر و باطن جو یاد ہیں وغیرہ، یہ 10 قسم کے گناہ ہیں، اللہ وحدہ لا شریک معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت پرجوش ہوتی ہے اس رات، اور اس رات ہمیں جتنا بھی ممکن ہو سکے، احادیث میں آتا ہے میرے نبی علیہ السلام 15 شعبان کا روزہ رکھتے تھے، رات کو قبرستان جاتے تھے۔ اسی طرح میرے نبی علیہ السلام قبرستان میں گئے چلے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو قبرستان میں پایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ شب برات کی رات ہے، اس رات رب العالمین کی رحمت پرجوش ہوتی ہے، اس رات رب العالمین کی رحمت مغفرت فرمانے والی ہوتی ہے، اس رات رب اپنے بندوں کو اپنا قرب عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس رات عبادت سمجھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع سمجھ کر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اور بدبخت وہ لوگ ہیں جو اس رات غافل ہوتے ہیں، دنیاوی لہو و لعب میں مصروف و مشغول ہوتے ہیں، یا اس رات کی عبادت کو گناہ سمجھ کر لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ بدبختی ہے دوستو۔ خوش قسمتی یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ 15ویں شعبان کی رات عبادت کی رات ہے، اور 15ویں شعبان کا دن نفلی روزہ رکھنے کا دن ہے۔